انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ مصنف حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ مصر کے نامور اہل قلم سید قطب کے قلم سے۔ عصر حاضر کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کی جائے، ان میں ماضی پر اعتماد، مستقبل کے بارے میں امید اور حوصلہ پیدا ہو، اس دین پر ان کا ایمان و یقین تازہ اور زندہ ہو جائے جس کا نام تو وہ لیتے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ ان کا تعلق اس دین سے زیادہ تر نسلی اور موروثی ہے اور انہوں نے اس کو بہت کم سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس موضوع پر تمام قدیم و جدید لٹریچر میں چند بہترین کتابیں جو میری نظر سے گزری ہیں، ان میں مولانا ابوالحسن علی ندوی کی جدید تصنیف ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کے تنزل سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا، خاص مقام رکھتی ہے۔ اسلام کی تعلیم سروری و جہاں بانی کی تعلیم ہے۔ اس کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ دین اپنے ماننے والوں میں بغیر کسی شائبہ تکبر کے خودداری، بغیر کسی فریب نفس کے اعتماد و یقین اور بغیر دوسروں پر اعتماد اور ضعف کے یقین و توکل کی روح پھونکتا ہے۔ یہ عقیدہ انہیں متنبہ کرتا ہے کہ ان کے کاندھوں پر پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے، روئے زمین پر بسنے والی انسانی جماعت کی تولید ان کے سپرد ہے۔ ان کا فرض منصبی ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے انسانی گلے کی پاسبانی کریں اور انسانوں کو دین محکم اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کا فرض انجام دیں اور اس روشنی اور ہدایت کے ذریعے جو ان کو خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ترجمہ۔ تم لوگ بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنا دیا ہے تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر اور رسول گواہ رہیں تم پر۔ پیش نظر کتاب اپنے ناظرین کے دل میں انہی تمام احساسات کو ابھارتی ہے اور ان تمام حقائق کو دل میں اتارتی چلی جاتی ہے، لیکن کتاب کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ صرف جذبات کو ابھار دے یا عصبیت کا جوش پیدا کر دے۔ اس میں اپنے دعوے کی ثبوت میں ٹھوس علمی حقائق سے کام لیا گیا ہے جو بیک وقت وجدان و شعور اور فکر و نظر دونوں کو اپیل کرتے ہیں۔ تاریخی واقعات اور اس عصر کے ماحول و متعلقات ایسے منصفانہ طریقے پر پیش کیے گئے ہیں جس میں مصنف کی روشن دماغی صاف جھلکتی ہے، پھر فیصلہ واقعیت و صداقت اور قلب و ضمیر کی بصیرت کے سپرد کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کتاب کی مباحث کے تمام کڑیاں مربوط اور ایک دوسرے سے پیوست نظر آتی ہیں اور کہیں بھی کسی مسئلے میں مقدمات سے نتائج اخذ کرنے میں غیر واقفیت یا تکلف کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس کتاب کی اولین خصوصیت ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا؟ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کیا نقشہ تھا؟ چین و عرب اور ہند سے لے کر روم و فارس تک معاصرہ دنیا کا عقلی و فکری مزاج کیا تھا؟ معاصر و دنیا کا عقلی و فکری مزاج کیا تھا؟ اس وقت کی سوسائٹی کا کیا رنگ تھا؟ جن مذاہب پر دین سماوی کا پرتو تھا، مثلاً یہودیت و نصرانیت، یا جو بت پرست مذاہب تھے مثلاً ہندو مت، آتش پرست، ان کا کیا حال تھا؟ ان تمام باتوں کی اس کتاب میں مختصر لیکن بہت جامع اور واضح تصویر کشی کی گئی ہے اور یہی سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ بہت ہی جامع مرقع ہے جو خط عرضی کے صحیح قد و خال نمایاں کرتا ہے۔ اس مرقع کے ترتیب میں مؤلف نے کسی خودرأئی اور ضد کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ اپنے جلوں میں غیر مسلم قدیم و جدید مصنفین کو بھی لیے ہوئے ہیں جو قدرتاً اسلام کے معاند اور اس عہد کو بدنام کر کے پیش کرنے والے ہیں جو اسلام کی طرف منسوب ہے۔ مؤلف اس دنیا کی تصویر پیش کرتے ہیں جس پر جاہلی روح مسلط تھی اور اس وقت کا انسانی ضمیر گندہ اور روح متعفن ہو چکی تھی، معیار اور قدریں بگڑ چکی تھی، غلامی اور ظلم کا دورہ تھا
اور انسانیت کی جڑ ایک طرف مجرمانہ عشرت پسندی اور دوسری طرف نامر اور محرومی کے ہاتھوں کھوکھلی ہو رہی تھی۔ مزید برآں کفر و جہالت اور ظلمت و ضلالت کے بادل سر پر منڈلا رہے تھے۔ مذاہب لاچار و بے بس تھے۔ ادیان سماوی پہلے سے ہی تحریف کا شکار ہو چکے تھے اور ان کو گھن لگ چکا تھا، دلوں سے ان کی عظمت نکل چکی تھی۔ یہ مذاہب خصوصاً نصرانیت مذہب کے ڈھانچے رہ گئے تھے جن میں نہ کوئی روح تھی نہ کوئی زندگی، صرف چند بے جان بے روح مراسم کا نام مذہب رہ گیا۔